عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، معزز ناظرین، اسلامی حقوق و آداب میں آج آخری ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سفر وغیرہ کے تعلق سے بڑی اہم باتیں سماعت فرمائی۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تجارت کے آداب ہم دیکھتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ کیا آداب بتائے گئے شریعت میں۔ تجارت جو ہے یہ حلال کمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ سیلر اور جو ہے اسی طریقے سے بائر، کسٹمر کے درمیان ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ان کے درمیان رضامندی سے جو ہے یہ سودا طے پاتا ہے۔ تجارت میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جیسے تجارت میں حلال اور حرام کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے پروفٹ کس چیز کا نام ہے اور سود کس چیز کا نام ہے، پروفٹ اور انٹرسٹ، اس کی بھی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے، اور جو ڈاؤٹ والی چیزیں ہوں، شبہات والی چیزیں ہوں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ورنہ دنیا والوں کی نظر میں بھی آپ کا دین محفوظ نہیں رہے گا، آپ کا اخلاق محفوظ نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ جو ہے نقصان میں رہیں گے۔ اور اپنے تجارتی جو معاملات ہیں، جو بزنس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اس کو لکھ لیا کریں اور اس پر گواہ بنا لیا کریں۔ خریدنے میں بیچنے میں ہمیشہ نرمی اپنائیں، دیتے وقت ترازو کا کانٹا تھوڑا سا جھکا دیں، تھوڑا سا زیادہ دے دیں، یہ جو ہے اخلاق کی ایک علامت ہے۔ اگر سامان میں کوئی عیب ہے تو اپنے خریدار کو اس کے بارے میں بتا دیں۔ تجارت میں کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے، جیسے حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت، جیسے مردار چیزیں ہیں، شراب ہے، سور ہے، یا بتوں کا کاروبار ہے، یا اسی طریقے سے اسٹیچو وغیرہ کا کاروبار، ان کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ کتوں کو بیچنے سے بھی جو ہے بچنا چاہیے، الا یہ کہ شکاری کتے ہوں تو شکاری کتا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائی کی بے پر بے، ایک آپ کے مسلمان بھائی نے کسی چیز کا ریٹ طے کر لیا، سودا طے کر لیا، اس پر آپ اپنا سودا کر کے اس کا سودا کینسل نہ کریں۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیتے ہوئے بھرپور لینا اور دیتے ہوئے گھاٹا کر کے دینا، یہ جو ہے اچھے لوگوں کی علامت نہیں، بے ایمان لوگوں کی علامت ہے۔ فریب سے اور دھوکے والے معاملات سے بچنا چاہیے۔ کسی چیز کو قبضہ میں لانے سے پہلے اسے بیچ دینا یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کسی غیر موجود چیز کو، جو ابھی ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، ہم اس کی سیل کر دیں اس کو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کئی دن تک جانور کے تھن میں دودھ کو روک کر کے پھر اس جانور کو بیچنا، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ چوری کیا گیا یا ظالمانہ طور پر چھینا گیا جو مال ہے، اس کو خریدنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کے کام میں سپورٹ ہے۔ جیسے چوری کا موبائل آج کل بہت بکتا ہے، نہیں خریدنا چاہیے۔ شراب بنانے کے لیے انگور بیچنے سے، یا ڈکیتی یا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہتھیار بیچنے سے بھی جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور سامان بیچنے کے لیے زیادہ قسم کھانے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے اوقات میں اور جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کرنے سے بچنا چاہیے۔ قیمت بڑھانے کے لیے سامان کو اسٹور کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سامان کا عیب چھپانے سے بچنا چاہیے، اور خریدنے کی نیت کے بغیر صرف دام بڑھانا اور جو ہے اس کام کے لیے کسی کو دلال رکھنا، یہ سب غلط چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بینکوں میں فکس ڈپازٹ اور سودی کاروبار سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ جب بزنس کی بات آئی ہے تو بزنس جب آپ کرتے ہیں تو زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں، جب ہم کسی سے لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، تو قرض سے ریلیٹڈ شریعت نے کیا احکام اور آداب بتائیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرض جو ہوتا ہے وہ ایک تنگ دست انسان کے لیے، ایک کمزور انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور دینے والے کے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ قرض میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر کسی ضرورت پر قرض لینا پڑے تو ادائیگی کی پوری نیت کے ساتھ قرض لیں۔ یہ نہیں کہ چلو بھائی لے لیں گے پھر دیا جائے گا، نہیں، دینے کی پوری نیت کے ساتھ قرض لیں، اور ضرورت مند کو قرض دیا کریں، اور اس سے جب مطالبہ کریں تو نرمی سے کام لیں۔ قرض لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے اسے لکھ لیا کریں اور اس پر گواہ بنا لیا کریں۔ موت آنے سے پہلے جلد سے جلد اپنے قرضے ادا کر لیں، اور قرض کی ادائیگی بہتر اور اچھے طریقے سے کر دیں۔ قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائی تھی، یہ ترمذی کی 3563 نمبر کی حدیث میں یہ دعا موجود ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ،
اپنے حلال کے ذریعے تو جو ہے مجھے اپنے حرام سے بے نیاز کر دے، میرے لیے کافی ہو جا تو حلال کے ذریعے، اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ سے تو جو ہے مجھے بے نیاز کر دے، اتنا اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے کہ تیرے سوا میں سب سے بے نیاز ہو جاؤں۔ قرض ادا کرتے ہوئے قرض دینے والے کو یہ دعا دیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الوفاء والحمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ قرض کا بدلہ تو صرف تعریف اور ادائیگی، یہ نسائی کی 4683 نمبر کی حدیث میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ قرض میں کچھ چیزوں سے بچنا بھی چاہیے، جیسے بلا ضرورت قرض لینے سے بچنا چاہیے، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے بچنا چاہیے، اور بغیر لکھے اور بغیر گواہ بنائے قرض کے لین دین سے بچنا چاہیے، اور قرض دے کر کے نفع حاصل کرنا، یہ اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ سود ہے، قرض دے کر کے اس سے نفع کمانا سود ہے، اس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ناظرین اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا ٹاپک ہمارا ہے مصیبت اور غم کے آداب کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں آزمائش کے طور پہ، اور یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو مصیبتوں اور تکلیف میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ صبر کریں، اور جب مصیبت پڑے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور ہر مصیبت پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ مصیبت کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ سمجھیں، اور کچھ چیزوں سے بچیں۔ مصیبت میں ہا کرنا اور واویلا کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ نوحہ کرنا، چیخ و پکار مچانا اور اپنے گالوں پر تماچا مارنا، گریبان چاک کرنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا یا اس کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ خودکشی کرنا یا موت کی تمنا کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کالا کپڑا پہننا یا کالی پٹی باندھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ زمانے کو گالی دینے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے عیادت کے آداب۔ کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کے کیا آداب ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کے بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرنا یہ اس کا حق ہے۔ مسلمان پر جو 6 حق بتائے گا اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے، اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عیادت کرنے والا عیادت سے جب تک واپس نہیں آتا ہے وہ جنت کے باغ کے پھل اور میوے چنتا رہتا ہے۔ تو عیادت کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، مریض کی عیادت بار بار کریں جب تک کہ مریض کو اس سے راحت نہ مل جائے، کیونکہ یہی عیادت کا مقصد ہے۔ عیادت کرتے وقت مریض کے سرہانے بیٹھنا سنت ہے۔ مریض کے گھر والوں سے مریض کی خیر اور عافیت کا سوال کریں، اور مریض کے بدن پر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھیں، اللہم رب الناس اذھب البأس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، اے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، اے شفا دینے والے تو اس کو شفا دے دے، تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے دے جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ تو یہ عیادت کے وقت جو ہے یہ دعا ضرور پڑھیں، اور مریض کو اگر کہیں درد ہو رہا ہے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ پڑھیں، اور 7 بار یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ مریض خود پڑھے اپنے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 بار یہ پڑھے اور اس کے پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھے۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ بیماری جب آپ عیادت کرنے جائیں تو بیماری کی حکمت بتا کے مریض کو تسلی دیں اور کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرے گی آپ کو۔ اس طریقے سے اس کو تسلی دیں۔ مریض کو صبر کی تلقین کریں اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے پر کی نصیحت کریں، اور اسے سمجھائیں کہ بیماری جتنی بھی سخت ہو جائے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور تمنا کرنی ہی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ تمنا کرے کہ اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں وفات بہتر ہو تو مجھے اٹھا لے۔ اگر مرض الموت ہے تو مریض کو اس کی نیکیاں یاد دلائیں تاکہ اسے اللہ سے خوشگمانی ہو، اور اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ غیر مسلم بیمار بھی اگر ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، خاص طور سے جس کے اسلام کی امید ہو۔ مریض پر معوذات یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور دیگر جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ مریض کو توحید کا سبق سنائیں اور اس کو سمجھائیں کہ شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، غیر اللہ سے شفا طلب کرنا شرک ہے۔ مریض کو بتائیں کہ تعویذ، گنڈا، منکا، سیپی، کڑا، چھلا، گھونگا یہ سب پہننا حرام ہے۔ اگر مریض ان چیزوں کو پہنے ہوئے اور آپ اسے نکلوا کے پھینک سکتے ہیں تو نکلوا کے پھینک دیجیے۔
کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے عیادت میں. مریض کے پاس بہت دیر تک بیٹھنا جس سے اس کو یا اس کے گھر والوں کو تکلیف ہو، اس سے بچنا چاہیے. نکلنے اور داخل ہونے میں مریض کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. مریض کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے بھی بچنا چاہیے، ثابت نہیں ہے. اور عیادت میں مریض کو پھول پیش کرنا جو کہ کفار کی مشابہت ہے، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. ناظرین، اگلا ہمارا ٹاپک ہے جنازہ کے آداب. ہم جانتے ہیں کہ موت ایک یقینی چیز ہے اور برحق ہے، اور ہر مسلمان کو جو ہے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہم پر لازم ہے. تو جنازے کے تعلق سے آئیے چند اہم باتیں دیکھتے ہیں. نمبر 1، وفات کے بعد میت کی دونوں آنکھیں بند کر دیجئے. میت کے لیے دعا کریں. میت کے رشتہ داروں اور اس کے دوستوں اور اس کے جو بھی تعلقات کے لوگ ہیں ان کو موت کی اطلاع دیں تاکہ وہ جنازے میں شریک ہو سکیں. میت کے قرضے ادا کر دیں، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اسے بھی پورا کریں. میت کو غسل دیں، اور واضح رہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. میت کو 3 سفید چادروں میں کفنائیں، اور جنازے میں خاموشی سے چلیں اور موت اور دنیا سے جدائی کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں. اسی طریقے سے تعزیت کے لیے جب آپ جائیں تو وہاں یہ الفاظ کہیں، اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے. جنازہ کی نماز پڑھیں جس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے پہلی تکبیر کہیں، اور اس کے بعد جو ہے رفع یدین کر کے پہلی تکبیر کہیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھ لیں. پھر دوسری تکبیر کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں. پھر تیسری تکبیر کہہ کر کے میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اور اس کے بعد جو ہے چوتھی تکبیر کہہ کر کے سلام پھیر دیں. جنازہ میں مختلف دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدا. اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں بڑوں حاضر غائب مذکر مؤنث سب کو بخش دے. اے اللہ جس کو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم مت فرما، اور اس کے بعد تو ہمیں گمراہی میں مت ڈال. تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لے. جنازہ کے ساتھ چل کر کے قبرستان تک جائیں اور اس کے دفن میں بھی شریک رہیں، اور ممکن ہو تو جنازے کے لیے کم سے کم 3 صفحے بنائیں، اور دفن کے بعد بھی میت کی ثابت قدمی کی اور اس کی مغفرت کی دعا کریں. قبر صندوق جیسی یا بغلی دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں، مگر لحد بغلی جو بنانا وہ افضل ہے. قبر کو زمین کے برابر بنائیں یا کوہان کی طرح تھوڑا سا بلند کر دیں. کچھ چیزوں سے جنازے کے تعلق سے بچنا بھی چاہیے ہمیں، جیسے اونچی آواز میں رونا دھونا چیخنا چلانا نوحہ کرنا، اس سے بچنا چاہیے. میت پر مرثیہ خوانی کرنا قرآن پڑھنا، اس سے بچنا چاہیے. یہ عقیدہ رکھنا کہ موت سے طلاق پڑ جاتی ہے اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے، یہ بھی غلط عقیدہ، اس سے بچنا چاہیے. جنازے کو ایسی چادر سے ڈھکنا جس میں کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات لکھنا ہو، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. جنازے کو زمین پر رکھنے سے پہلے بیٹھنے سے بچنا چاہیے. جب تک جنازے کو زمین پر نہ رکھ دیا جائے تب تک مت بیٹھیے قبرستان میں. اور ممنوع اوقات میں جس میں نماز پڑھنا منع ہے اس میں جنازہ پڑھنے اور اس کو دفن کرنے سے بھی بچنا چاہیے. جنازے کو لے جاتے وقت بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنے سے بھی بچنا چاہیے. میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم نہیں منانا چاہیے. البتہ بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی. میت کی وفات کے بعد آنے والی پہلی عید کو غم کے طور پہ پرانے کپڑا پہننا، یہ سب بھی غلط بات ہے، واہیات بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. شوہر کی وفات پر بیوی چوڑی وغیرہ توڑے، یہ سب بھی غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اب آئیے آخری چیز دیکھ لیتے ہیں، قبرستان کے کیا آداب ہیں. قبرستان جو ہوتا ہے، قبر جو ہوتی ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہوتی ہے، اور قبرستان ایک بہت عبرت کی جگہ ہے، اور ایک مسلمان کا احترام جو ہے موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے. تو آئیے قبرستان کے تعلق سے کون سی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. نمبر 1، موت اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے اور میت کے لیے دعا کرنے کے لیے ہمیں قبرستان جانا چاہیے اور اس کی زیارت کرنی چاہیے. قبرستان کی زیارت جب جائیں تو یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ آپ پر سلام ہو اے مسلمانوں اور مومنوں کی بستی والوں، اور تم پر انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، اور ہم اللہ سے تم سے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. یہ دعا پڑھا کریں. کسی کافر کی قبر سے گزریں جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کفر اور شرک پر مرا تھا،
تو اس کو یعنی جہنم کے عذاب کی جو بات ہے اس کو سنا سکتے ہیں۔ اور مندرجہ ذیل چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ نمبر 1، قبر پر بیٹھنے، مندرجہ ذیل کا مطلب کتاب کے حساب سے مندرجہ ذیل ہے، یعنی جو چیزیں میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں ان سے ہمیں بچنا ہے۔ مندرجہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے جو نیچے لکھی جا رہی ہیں، تو وہ کتاب کے اندر وہ انداز رہتا ہے، گفتگو میں وہ انداز نہیں رہتا۔ تو مندرجہ ذیل کا مطلب کہ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ قبر پر بیٹھنے سے اور اس پر چلنے سے بیٹھنا چاہیے۔ قبرستان میں قضائے حاجت، پیشاب پاخانہ وغیرہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ قبرستان میں گندگی کا ڈھیر ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ قبرستان میں رات گزارنے سے بچنا چاہیے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ قبرستان میں صدقہ اور زکوٰۃ تقسیم کرنے سے بچنا چاہیے۔ قبرستان میں قرآن یا فاتحہ پڑھنے سے، قبر پر پھول یا چادر چڑھانے سے، قبر کو پکا بنانے سے، قبر پر چراغاں کرنے سے، اور مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں اور کافروں کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے سے، قبر پر اذان دینے سے، قبرستان میں ہر ایک قبر کی الگ الگ زیارت کرنے سے، قبر میں مدفون آدمی کا وسیلہ طلب کرنے سے، قبر کے پاس خشوع اور خضوع کی حالت میں سر جھکا کے کھڑا ہونے سے، اور قبرستان کی زیارت کے لیے کوئی دن یا مہینہ خاص کرنے سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا اسلامی حقوق و آداب نام کا یہ کورس الحمدللہ مکمل ہوا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بہت لیندی کورس ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ کتاب تو بہت مختصر تھی، 105 پیج کی، لیکن جو اس میں ٹاپکس ہیں بہت ساری چیزیں زندگی کی تمام اہم چیزیں آ گئیں، اور میں نے کوشش کی ہے اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے سارے طلباء اور طالبات کے حق میں اس کورس کو مفید بنائے، اور اس کورس کو ہمیں زندگی میں شامل کرنے اور زندگی میں اتارنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔